السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز ویڈیو۔ تو دوستو ابھی 13واں پارٹ اپلوڈ کریں گے اس سیریز کے جو ہم نے پاسٹ پیپر کے ایم سی کیوز کا شروع کیا ہے، اور چاروں صوبائی پبلک سروس کمیشن، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، این ٹی ایس اور ایٹا کے جتنے بھی پاسٹ پیپر ہیں ان کا مجموعہ ہے یہ ایم سی کیوز۔ اس کے 12 پارٹس ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، ابھی 13واں پارٹ اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور 13ویں پارٹ کے کویسچن نمبر 421 421 سے شروع کریں گے۔ اس میں یہ پوچھ رہے ہیں ٹوٹل نمبر آف رکعت ان فرض پریئر از، ٹوٹل نمبر آف رکعت اگر آپ گن لیں، فرض نمازیں جتنی بھی ان میں اگر رکعت آپ گن لیں تو یہ یہاں انہوں نے 48 لکھا، لیکن یہ آنسر غلط ہیں، تو یہ آپ خود کاؤنٹ کر لیں۔ 5 وقت کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو فرض نماز ہے صرف فرض ان کی رکعتیں آپ کاؤنٹ کر لیں، اور یہ پھر آپ مجھے بھی کمنٹ میں بتائیے گا، تو یہ آپ خود کر لیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 422 ڈیش پریئر صلاۃ از ناٹ پروسیڈڈ بائی اذان۔ اچھا، کون کون سی نمازیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہوتی، اذان کے بغیر ادا ہوتی ہے؟ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور اس طرح جنازے کی نماز جو ہے یہ بغیر اذان کی جاتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 423 دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم آفرڈ ہز فرسٹ جمعہ پریئر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعے کی نماز کب ادا کی ہے؟ تو سب سے پہلے جمعے کی نماز جو ہے وہ یکم کو ادا کی گئی ہے، 1 ہجری کو ادا کی گئی ہے، تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے، پہلی ہجری کو۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 424 دی جمعہ پریئر از ناٹ کمپلسری۔ اچھا جی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جمعہ کی نماز جو ہے وہ عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، عورتیں وہی بس وہ ظہر کا نماز ہی پڑھتی ہیں۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 425 وچ ٹو پریئرز ہیو نو اذان۔ تو یہ بھی اس سے پہلے بھی ہو گیا، کون سی دو ایسی نمازیں ہیں کہ اس کے لیے اذان نہیں؟ تو جنازہ اور عید۔ اگلا سوال ہے وچ پریئر از آفرڈ ود بیک سائڈ آف ہینڈس اپورڈ۔ اچھا جی، نماز استسقاء، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ جب خشکی ہوتی ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کے لیے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم نماز استسقاء کہتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اس میں ہاتھوں کو جو ہے بیک سائڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ آپ مسجد کے مولوی سے پوچھ لیں، وہ طریقہ بھی آپ کو یہاں میں پریکٹیکل دکھا نہیں سکتا، تو وہ آپ کو کر کے دکھا دیں گے۔ تو اس نماز میں ہمارے ہینڈ جو ہے وہ بیک سائڈ اپورڈ کی طرف ہوتے ہیں، اس کا اپنا طریقہ ہے۔ تو یہ نماز استسقاء میں صرف اس کا طریقہ تھوڑا سا بدلا ہے، باقی سارے نمازوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کویسچن نمبر 427 دا ہولی پروفٹ آفرڈ فرسٹ عید پریئر۔ اچھا جی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، سب سے پہلے عید کی نماز جو ہے یہ 3 ہجری کی ہوئی، جمعہ کی نماز جو ہے وہ 1 ہجری ہو گئی، اور سب سے پہلے عید کی نماز جو ہے وہ 3 ہجری کی ہوئی ہے۔ اس طرح کویسچن نمبر 428 6 ایڈیشنل تکبیر اور آفرڈ۔ اچھا جی، 6 تکبیریں، پہلے میں 3 تکبیریں، پہلی رکعت میں، دوسرے میں 3 تکبیریں، تو اس طرح 2 رکعتوں میں 3 تکبیریں ہم کرتے ہیں، اور یہ کس نماز میں ادا کی جاتی ہیں؟ یہ عید کا نماز میں ادا کی جاتی ہیں۔ کویسچن نمبر 429 اونلی ون آف دا فالوئنگ کیٹیگریز ایگزامپٹ فرام فرسٹ پریئر۔ اچھا جی، ایسے کون سی کیٹیگری، ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو فرض نماز سے ان کو معافی قرار دی گئی ہیں، ان پہ جو ہے واجب نہیں ہے، یا اگر وہ فرض نماز نہ پڑھے تو کوئی گناہ شاید اللہ انہیں معاف کر دیں؟ تو یہ لونیٹک ٹائپ کی جو کیٹیگری، اس کیٹیگری کے جو پیپل ہیں کہ جو پاگل ہو، میڈ ٹائپ ہو، یا پھر جن کا دماغ ٹھیک نہ ہو، تو پاگل ٹائپ کے لوگوں کو جو ہے اللہ نے اس چیز سے فرض نماز کی ایگزیمپشن دی ہے، معافی دی ہے۔ اس طرح اگلا سوال کویسچن نمبر 430 عید پریئر از، عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہیں، اور ساتھ میں اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ واجب نماز جو سال میں صرف 2 مرتبہ ہوتی ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے صف میں ہوتے ہیں، جبکہ ہر روز 5 وقت فرض نماز میں آپ ان لوگوں کو بہت کم دیکھیں گے۔ تو یہ ایک تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو نمازیں ہم پہ فرض کی گئی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ ہم پہ فرض کی گئی ہے، وہ ہم ادا نہیں کرتے، اور سال میں 2 مرتبہ، اچھی بات ہے یہ بھی، سال میں 2 مرتبہ واجب نماز ہوتی ہے، اس کے لیے بندے سب سے پہلے صف میں ہوتے ہیں، اور باقی پورے سال آپ اس کو مسجد میں نہیں دیکھیں گے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 431 وضو فار نماز از، نماز کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اور وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ سوال یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے، وضو فار نماز ہیز ڈیش فرض یا ڈیش فرائض، اس میں 4 فرائض ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا۔ تو وضو میں 4 فرائض ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 432 دا کمانڈ فار ایبلیوشن از پریزنٹ۔ اچھا جی، وضو کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تیمم کا بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ خود کنفرم کر لے، اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم کہہ بھی چکے ہیں، تو وہاں آپ وزٹ کر کے واچ کر سکتے ہیں۔ تو وضو کی جو حکم نازل ہوئی ہیں وہ سورہ النساء میں ہیں،
سورہ النساء میں وضو کا حکم ہے، اور اسی طرح تیمم کا بھی آپ دیکھ لیں، تیمم کا حکم کس صورت میں ہے۔ کویسچن نمبر 433 دا پرمیشن فار تیمم، اچھا جی تیمم کا حکم جو ہے یہ 4 ہجری میں نازل ہوا، تو اور کون سی صورت میں نازل ہوا یہ آپ نے خود دیکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 434 نماز تراویح، تراویح نماز جو ہے یہ سنت ہے، لیکن سنت کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کمزوری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہی ہوگا ہم ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو، کہی ہو یا کی ہو، ہم وہ چھوڑ دیتے نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے کہ یہ تو سنت ہے، تو جب سنت ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، مجھے اور بھی زیادہ اس کو اپنانا چاہیے، اور یہی میرے عاشق ہونے کا ثبوت ہے۔ اور خاص طور پہ بڑا بد نصیب انسان ہوتا ہے کہ جو روزے میں تراویح نماز چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کو بس سنت قرار دیا گیا ہے۔ اچھا جی، سر کویسچن نمبر 435 دا پارٹ آف پریئر صلاۃ وچ آر کمپلسری، اچھا جی نماز کا وہ حصہ کہ جو ضروری ہے اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 436 دا پارٹ آف پریئر صلاۃ وچ دا ہولی پروفٹ یوز ٹو ڈو، اچھا جی اس نماز کا وہ حصہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حکم نہیں تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ کویسچن نمبر 337 واٹ از دا نیم، وٹ نیم از گیون ٹو دی ڈائریکشن ٹوورڈ وچ دا مسلم فیس، اچھا جی نماز کے وقت جس طرف ہم رخ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم قبلہ کہتے ہیں، اس کو کیا نام دیا گیا ہے، اس کو ہم قبلہ کہتے ہیں۔ اینڈ کویسچن نمبر 438 دا فیونرل پریئر، نماز جنازہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے، بس خاندان میں اگر ایک فرد بھی ادا کر لے تو پورا خاندان کی جو ہے وہ کفایہ اس پہ ہو جاتا ہے، تو ایک فرض کا جانا ضروری ہے، سب پہ واجب نہیں ہے، سب پہ فرض نہیں ہے، ایک بھی بندہ ہو تو کافی ہے۔ کویسچن نمبر 439 دا صلاۃ وتر از دی پارٹ آف، تو صلاۃ وتر جو ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ کویسچن نمبر 340 دی ایکٹ آف شارٹنگ ونس پریئر، سفر کے دوران جو ہم شارٹ کٹ نماز پڑھتے 2 رکعت کی نماز سفرانہ نماز ہوتی ہے، اس کو ہم قصر کہتے ہیں، قصر، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کویسچن نمبر 441 وٹ از دا نمبر آف رکعات ان آل 5 پریئرز، اچھا یہ بھی یہاں پہ انہوں نے غلط لکھا ہے، تمام 5 نمازوں کی رکعتیں جو آپ جمع کر لیں اور پھر حساب لگا لیں کہ 5 وقت کی نمازوں میں ٹوٹل کتنے رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ خود کر لیں۔ کویسچن نمبر 442 دا ریوارڈ آف وچ پریئر از ایکول ٹو دی ریوارڈ آف حج اور عمرہ، اچھا جی ایک نماز ایسا بھی ہے کہ جس کے کرنے سے آپ کو ایک قبول شدہ حج اور قبول شدہ عمرے جتنا اجر اس کا ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، ابھی وہ قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ حج کے جو باقاعدہ صحیح طریقے سے کیا، وہ سارے واجبات، سارے فرائض، سارے مستحب اور سنت سارے ادا کیے گئے ہوں، ایسا حج اور عمرے برابر ثواب جو ہے ایک نماز کی ہے، اس کے پڑھنے کی ہے، اور وہ صرف 2 رکعت ہے، صرف 2 رکعت، اس نماز کو ہم نماز اشراق کہتے ہیں، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہیں جب سورج نکلتا ہے، صبح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس دوران شریعت نے سونے سے منع کیا ہے، اور یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ انتظار کریں، سورج نکلنے تک انتظار کریں، اور جب سورج نکل جائے تو پھر 2 رکعت عام سی نماز پڑھ لیں، اس طرح ہم عام نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو بس صرف وہ نیت میں آپ اشراق کی نماز کر لیں، اس سے جو ہے آپ کو اجر کیا ملے گا، ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے دنیا میں تقریباً 90% کر لے کہ جو حج یا عمرہ جانے کی استعداد نہیں رکھتے، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، سورج جیسے ہی نکلے تھوڑا سا وہ اوپر آئے تو بس 2 رکعت اشراق پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تحفہ جو ہے ہمیں اسلام میں یا شریعت میں ہمیں یہ ایک تحفہ ملا ہے۔ اچھا جی اگلا سوال، اس کو نمبر نہیں دیا گیا لیکن ایسے ہی ریپیٹ کر لیتے ہیں، وچ پریئر ور اسینشیل ان دا ارلی پیریڈ، اچھا جی اسلام کے پہلے زمانے میں جو سے فجر اور عشاء کی نماز بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی، یہ پڑھنا جو ہے بس بالکل فرض ہوتا تھا، خواہ مخواہ آپ نے یہ 2 نمازیں پڑھنی تھیں، بعد میں پھر یہ 5 ہوئے۔ اچھا جی کویسچن نمبر 443 ابھی بھی ہے، ابھی بھی فجر اور عشاء کی نماز کو جو ہے ایک الگ سا مقام، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں یا پھر اللہ کے گھر آتے ہیں، قیامت کے دن ان کو نور کی خوشخبری سنا دو، قیامت کے دن ان کے لیے نور ہی نور ہوگا، کیونکہ وہ اندھیروں میں مسجد جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عشاء کے وقت، فجر کے وقت اندھیرا ہی ہوتا ہے، تو یہ اب بھی ضروری ہے دونوں نمازیں۔ کویسچن نمبر 443 اسٹینڈنگ اسٹریٹ فار اے شارٹ وائل آفٹر رکوع، اچھا جی رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ جب ہم کہتے ہیں اٹھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم قوما کہتے ہیں، اور قوما کیا ہے، اگلا سوال ہے 444 قوما واجب ہیں، بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ رکوع سے بس تھوڑا سا وہ سر اٹھا لیتے ہیں اور سیدھا ڈائریکٹلی پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اس سے قوما نہیں ہوتا، آپ نے باقاعدہ اسٹریٹ سیدھا کھڑا ہونا ہے، اطمینان سے آپ کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ پورا پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں۔
اور اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ واجب جو ہے چھوٹ جائے گی آپ سے، اور واجب اگر نماز میں چھوٹ جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس سے ہم اپنا نماز ضائع کر دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 445، دا شارٹ پیریڈ بٹوین ٹو سجداز، اسی طرح دو سجدوں کے بیچ جو ہم اٹھتے ہیں اس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ اور جلسہ، اگلا سوال اسی کے متعلق 446، جلسہ از واجب، جلسہ اور قوما دونوں واجب ہیں، اور اگر واجب آپ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی نوٹ کیا ہے کہ بس سجدے، پہلے سجدے صرف تھوڑا سا سر اٹھا لیتے اور پھر ڈائریکٹلی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ آپ جلسہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اور یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ اور کہا جاتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ لی جاتی ہیں اور پھر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں ایسی نمازیں، اور الٹا وہ نماز اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا تو میں ایسے ضائع کرے جس طرح تم نے مجھے ضائع کیا ہے۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایسی نمازیں جو ہے قبولیت کے مقام تک پہنچتی بھی نہیں ہیں، کالے کپڑے میں لپٹ کے جب یہ اوپر جا رہی ہوتی، قبولیت کے مقام تک جا رہی ہوتی ہیں، عرش تک جاتی ہیں، تو یہ عرش تک پہنچ نہیں پاتی، اس لیے نمازیں ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو نماز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا، پہلے تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ پورا طریقہ علماء سے سیکھ لے، رکوع، قیام، سجدہ، قاعدہ، سب کا طریقہ جو ہے سیکھنا چاہیے۔ کویسچن نمبر 447، ٹو سٹ اسٹریٹ ان صلاۃ، جب ہم بیٹھتے ہیں یہ پاؤں پہ جب ہم بیٹھتے ہیں نماز میں، اس کو ہم قاعدہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح کویسچن نمبر 48، ہاؤ مینی ٹائمز سلام از پرفارمڈ، نماز میں سلام 2 مرتبہ ہوتی ہے، دائیں طرف بائیں طرف ہم سلام پھیرتے ہیں تو 2۔ کویسچن نمبر 449، ہاؤ مینی سجداز آر دیر ان صلاۃ جنازہ، جنازے کی نماز میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا، 0۔ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال، کویسچن نمبر 450، زکوٰۃ لٹرلی مین، زکوٰۃ کی معنی پیوریفیکیشن، پاک ہونا ہے، زکوٰۃ کی معنی پاک ہونا ہے۔ تو یہ تھے پارٹ 13 کی MCQs، انشاءاللہ پارٹ 14 میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اسٹے ود اس، کوئی بھی چینل پہ نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو چلی گئی تو لائک کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔